رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن اصحاب نے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں مقام شہادت حاصل کیا، ان میں سے حضرت مسلم بن اوسجہ بھی ہیں، جن کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے تھا۔ تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ان کی کنیت ابو حجل مذکور ہوئی۔ واقعہ کربلا سے پہلے جناب مسلم بن عقیل کے قیام میں قبیلہ مزہج اور بنی اسد کی سربراہی ان کے ہاتھ میں تھی۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کربلا میں موجود تھے اور آپ کا بیٹا بھی کربلا کے شہیدوں میں سے ہے۔ آپ ان افراد میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا، اور آپ صدر اسلام کے ان شجاعان عرب میں سے ہیں جنہوں نے آذربائیجان اور دیگر علاقوں کی فتح میں مسلمان لشکر کی ہمراہی کی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات بھی نقل کی ہیں۔ مسلم بن اوسجہ شجاع ترین جنگجو اور جرأت و جوان مردی کا عظیم نمونہ تھے۔ آپ کا شمار اپنے زمانے کے معروف عابدوں اور زاہدوں میں ہوتا ہے۔ شجاعت و عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ قاری قرآن اور عالم و فاضل تھے۔ کوفہ کے معاشرے میں آپ ان اہل شرف میں شمار ہوتے تھے جو اپنی فداکاری اور اثار میں نمایاں تھے۔ سفیر حسین مسلم بن عقیل کی جب کوفہ آمد ہوئی اور ان کے استقبال کے جو حالات تاریخی کتب میں وارد ہوئے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلم بن اوسجہ امت اسلامیہ کی سیاسی و اجتماعی مسائل سے بھرپور واقف تھے۔ بعض روایت کے مطابق جناب مسلم بن عقیل کوفہ میں پہلے مسلم بن اوسجہ کے گھر مقیم ہوئے، اور ان کے گھر میں لوگ جناب مسلم بن عقیل سے ملنے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرتے تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلم بن اوسجہ کے اہل خانہ بھی کربلا میں موجود تھے۔ مورخین کے بقول خلف بن مسلم بن اوسجہ آپ کا ہی بیٹا تھا، وہ اپنے باپ کے ہمراہ کربلا میں شہید ہوا۔ تاریخ میں یوں مذکور ہے کہ ایک جوان حضرت امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں خیمے سے باہر آیا تو اس کے والدہ بھی اس کے پیچھے آئیں۔ یہ نوجوان مسلم بن اوسجہ کا ہی بیٹا تھا۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ان کی مدح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ بہترین اصحاب اور اپنے اہل بیت سے بہترین اہل بیت کسی کے نہیں دیکھے، اور اس کے بعد انہیں رات کی تاریکی میں فرار کرنے کی تلقین اور یہ باور کروایا کہ دشمن فقط مجھ حسین کو قتل کرنا چاہتا ہے، اس لیے تم سب یہاں سے خاموشی کے ساتھ رات کی تاریکی میں نکل جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام کے اس دستور پر ان کے اہل بیت اور اصحاب نے اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور امام حسین کے بغیر زندگی کے تصور کا انکار کیا۔ ایک ایک کر کے اصحاب کھڑے ہوتے جاتے اور امام حسین سے محبت و وفاداری کا اظہار کرتے اور جانے سے انکار کرنے لگتے۔ انہی میں مسلم بن اوسجہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اگر ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں تو آپ کا حق ادا کرنے کے وظیفے کے بارے میں اللہ کے سامنے کیا عذر پیش کریں گے؟ قسم باخدا، جب تک میں اپنے نیزے کو ان کے سینوں میں نہ گاڑ دوں اور اپنی تلوار سے ان پر وار نہ کر لوں، جب تک میرے ہاتھوں کی گرفت اس تلوار پر قائم ہے، میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر میرے پاس اسلحہ باقی نہ رہے تو میں پھر بھی جنگ لڑتا رہوں گا اور پتھروں کے ساتھ ان پر حملہ کروں گا، یہاں تک کہ آپ کی سرپرستی میں آپ کے ہمراہ موت سے ہمکنار ہو جاؤں۔ قسم باخدا، ہم آپ کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑیں گے، یہاں تک کہ اللہ جان لے کہ میں نے رسول اللہ کی غیبت میں آپ کی حفاظت کی ہے۔ قسم باخدا، اگر مجھے معلوم ہو کہ میں قتل کیا جاؤں گا یا پھر زندہ کیا جاؤں گا اور پھر جلا دیا جاؤں گا اور پھر زندہ کیا جاؤں گا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیا جاؤں گا، اور اس طرح میرے ساتھ 70 مرتبہ یہ کیا جائے تو میں پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا،
یہاں تک کہ آپ کے ہمراہ دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اور کیسے میں یہ نہ کروں جب کہ یہ ایک مرتبہ قتل ہونا ہے، پھر یہ ایسی عزت و شرف و کرامت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ روز عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے خیام کی حفاظت کے لیے خیام کی پشت پر خندق کھود کر آگ روشن کی۔ شمر نے آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھ کر بلند آواز میں کہا، اے حسین، قیامت سے پہلے ہی آگ جلا لی؟ امام نے فرمایا، یہ کون ہے؟ لگتا ہے شمر ہے۔ جواب دیا گیا، ہاں وہی ہے۔ اس موقع پہ امام حسین علیہ السلام نے سورہ مریم کی 70ویں آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے چرواہے کے بیٹے، تو اس آگ کے لیے سزاوار ہے۔ مسلم بن اوزجا نے فرزند رسول سے تیر مارنے کی اجازت طلب کی اور کہا، وہ میرے تیر کی مار ہے اور میرا تیر خطا نہیں جائے گا۔ امام نے جواب میں فرمایا، میں جنگ کا آغاز نہیں کرنا چاہتا، لہذا تیر مت مارو۔ روز عاشور عمر بن سعد نے لشکر کے دائیں حصے کا علم عمرو بن حجاج کے سپرد کیا تھا۔ اس حصے نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب با وفا پر حملہ کیا۔ دونوں میں لڑائی شروع ہوئی تو دونوں فریق اسی دوران فرات کی طرف چلے گئے۔ مسلم بن اوزجا اس حملے میں موجود تھے۔ مسلم بن عبداللہ ضبائی اور عبد الرحمن بن ابی خسقارہ نے مسلم بن اوزجا پر حملہ کیا اور آپ کو سخت زخمی کر دیا۔ حضرت مسلم بن اوزجا جب خون میں غلطان تھے تو حضرت امام حسین علیہ السلام اور حبیب بن مظاہر آپ کے سرہانے پہنچے۔ امام نے کہا، اے مسلم، خدا تم پر رحمت نازل کرے۔ حبیب بن مظاہر ان کے قریب ہوئے اور کہا، تمہارا قتل ہونا میرے لیے نہایت مشکل ہے، لیکن میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ مسلم بن اوزجا نے نہایت کمزور آواز میں کہا، میں بھی تمہیں خیر کی بشارت دیتا ہوں۔ حبیب نے کہا، اگر تمہاری خدا حافظی کا وقت قریب نہ ہوتا تو میں تم سے خواہش کرتا کہ تم مجھے وصیت کرو تاکہ میں حق دینی اور رشتہ داری کا حق ادا کرتا۔ اس موقع پہ مسلم بن اوزجا نے امام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حبیب سے کہا، میں تمہیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ جب تک تمہارے بدن میں جان باقی ہے ان کا دفاع کرنا اور اپنے قتل ہونے تک ان کی مدد اور حمایت سے ہاتھ نہ کھینچنا۔ حبیب نے جواب میں کہا، میں تمہاری وصیت پر عمل کروں گا اور تمہاری آنکھوں کو روشن کروں گا۔ روایت کے مطابق مسلم بن اوزجا ان پہلے شہداء میں سے ہیں جنہوں نے اپنے پیمان وفا کو پورا کیا۔